اس لیے کہ یہ ہندوستان کسی اہل غیر نتو غیرے کی پسند نہیں ہے، یہ ہندوستان تو غریب نواز کی پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہندوستان کو تو مخدوم ماہیوی نے پسند کیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ کسی اور کی پسند نہیں ہے، یہ اللہ والوں کی پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ملک کو انہوں نے پسند کیا ہے، تو کم از کم ان کی چوکٹ پہ رہنے والا، ان کا عاشق اس ملک کی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جی جی۔ غریب نواز کی چوکٹ پہ جانے والا ہندوستان کے خلاف نہیں سوچ سکتا، اس لیے کہ ہندوستان کے خلاف ہم اس لیے نہیں سوچتے ہیں کہ حکومت کو جواب بعد میں دینا ہے، غریب نواز کو پہلے دینا ہے۔ جی جی۔ اگر خواجہ نے پوچھ لیا کہ جس ملک کی تقدیر میں سنوارنے آیا تھا میرے غلاموں، اس کو تم نے کیسے بگاڑا، تو ہم خواجہ کی خوشی کی خاطر اس ملک کے امن میں خلل نہیں ڈالتے۔ یہ مسلمانوں کا مزاج ہے، یہ ساری دنیا سے لڑے گا اور ہندوستان کی حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ساری دنیا سے بھڑ جائیں گے ہم، پاکستان بول رہے موقع دو تو ہم جا کے آ جائیں گے، ہندوستان کے نقشے میں ہم اس کو ملا لیں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پہلے ٹوٹا تھا، اب آجا۔ دنیا کی ہر طاقت کو مقابلہ کر سکتے ہیں اپنے ملک کو بچانے کے لیے۔ بے شک بے شک۔ بڑی سے بڑی طاقت کی آنکھیں پھوڑ دیں گے، جو آنکھ ہندوستان کی طرف اٹھے گی وہ آنکھ پھوڑ ڈالیں گے، اور جو ہاتھ اٹھیں گے وہ ہاتھ کاٹ ڈالیں گے اس ملک کو جو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا مذہب ہے، یہ ہماری ملک سے وفاداری ہے، مگر وہی اسلام کا مزاج ہے کہ اپنی جان دے کر ہندوستان کو بچا لے گا اور دنیا کو آگ لگا کر رسول کی آن کو بچا لے گا۔ بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شہزادہ غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے اندر اتحاد باقی رکھے، اپنی یونٹی کو قائم کرے، اپنی زندگی کو سنوارے۔ تو نبی کی آل سے اپنے مضمون کو ختم کروں کہ نبی کی آل کی محبت کا صلہ کیا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ محبت کرو، یہ محبت کرو، سب ملے اور قربان جائیں آل رسول کی محبت۔ اس کے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ حدیث شریف میں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ پاک کی گلیوں میں سے گزر رہے ہیں، ایک میدان میں بچے کھیل رہے ہیں، سرکار ان بچوں کے بیچ میں گئے، ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا، سرکار اس کو لپٹا لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ بچے کو لپٹا لیے، اس کو پیار کرے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بچہ تو آپ کے خاندان کا نہیں ہے، نہ یہ ہاشمی ہے نہ قریشی ہے، سرکار ان سارے بچوں میں اس بچے کو آپ نے کیوں پیار کیا، آپ کا یہ رشتہ دار نہیں ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے صحابی ہو، نہ یہ ہاشمی ہے نہ قریشی ہے، یہ میرے حسین کا دوست ہے، یہ میرے حسین کا دوست ہے، اور تم لوگ گواہ رہے نا کل میدان محشر میں اس کی بھی شفاعت کروں گا اور اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا۔ تو یہ ہے صلہ محبت آل رسول کا، یہ انعام ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں وہ جہاد جس کو بڑی محنتوں سے کیا جاتا ہے، میرے آقا نے اس جہاد کو اتنا قریب کر دیا کہ جو مال و اسباب لے کر گردن کٹانے سے مرتبہ ملتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ سنو میری آل کی محبت کا صلہ یہ ملے گا، الا من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو میری آل کی محبت میں مرا وہ شہادت کا درجہ پائے گا، وہ شہادت کا درجہ پائے گا۔ اور بڑے سے بڑے 30 شمار خاں بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ خاتمہ ایمان پر ہو، بڑے بڑے چھوٹے چھوٹوں کو چھوٹا شیطان آ کے پھیلاتا، بڑے کو بڑا آ جاتا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مرے بعد چھوڑ دیتا ہوں، نماز میں نہیں چھوڑا، روزے میں نہیں چھوڑا، گھر میں نہیں چھوڑا، مرتے وقت چھوڑ دیتا، آخری ایٹم ہے اس کا، وہ مرتے وقت تو وہ پھراتا ہے۔ خدا کی قسم اگر صحیح دامن ہاتھ میں نہ ہو تو بڑے بڑے لڑک جائیں گے مرتے وقت۔ اس لیے پیر بنائے تو سوچ کے بناؤ، ہاتھ کی اہمیت ہے، ایسے کہ ہاتھ میں ہاتھ دو جو ہاتھ کی لاج رکھے، ایسے کہ ہاتھ میں ہاتھ مت دو جو یہاں تم نے ہاتھ دیا اس نے وہاں ہاتھ دیا۔ اس پیر کو پیر بناؤ
جو تم کو یہاں بھی پہچانے وہاں بھی پہچانے. اور پیر بھی صحیح ہونا چاہیے, اور پیر بھی ہونا جو علی والا ہو. جو علی ملے تو نبی ملے, اور جو نبی ملے تو خدا ملا. علی کو چھوڑ کر نبی کا تصور کرنے والوں, حاشا و کلا, اللہ نہیں ملے گا. اللہ ملے گا تو نبی علی سے ملے گا. سبحان اللہ, وہ مقام علی ہے. تو اب مرنے کے وقت, یہ تو پڑھاتے ہیں نا بھائی, مرتے وقت شیطان آتا, آخری ڈیوٹی ہے اس کی, آخری. کیونکہ یہ بڑے بڑے متقی نماز پڑھ کے مر گئے, انہیں بولا آخری چانس تو لے لو. اب اگر انہیں مومن مر گیا تو قصہ ہی ختم. جیسے جماعت والے کہتے ہیں نا کہ بروز محشر کے جان کو داس بوت, اولی پرسش نماز بوت, قیامت میں اللہ صاحب سب سے پہلے نماز کا سوال کریں گے. تو کیا راجیو گاندھی سے پوچھیں گے؟ قیامت پہ اندرا گاندھی سے سوال ہوگا, نماز کیوں نہیں پڑھے تھے. ولاس راؤ دیشمکھ سے پوچھے گا, اللہ نماز کیوں نہیں پڑھا. ایک نماز کا سوال کس سے ہوگا؟ مومن تھے, اور مومن پاس ہوگا خبر کے وقت, مومن پاس ہوگا نظام میں. مومن مرا, خاتمہ ایمان پر ہوا تو نماز کا سوال. اب لڑک گیا کفر پہ تو میدان محشر میں نماز کا سوال نہیں ہوگا. کتنے بھی چلے کرو, کتنے بھی گش کرو, جب ایمان پہ مرا تو نماز. اور کافر مرا, شیطان کے چکر میں آ گیا, تو قیامت کے دن نماز کا سوال نہیں ہوگا, ایمان کا سوال ہوگا. کنفرم بات ہے یہ, نا یہ جھگڑے والی بات نہیں ہے, یہ تو مانتے نا بھائی. اب ایمان پہ کیسا مرے گا بھائی؟ شیطان تو تمہارے ساتھ پیدا ہے, ہر ایک کے ساتھ پیدا ہوا بھائی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے. ایک شیطان ہر ایک کے ساتھ. تو صحابہ ڈرتے ڈرتے پوچھے, یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا؟ ہم ڈر رہے تھے, جواب کیا ملتا, غصے میں آتے. وہ ہر ایک کے ساتھ شیطان پیدا ہوا. یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا؟ فرمایا میرے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا مگر مسلمان ہو گیا. تو نبی کا شیطان تو مسلمان ہو گیا, آپ کا ہوا, میرا ہوا. آخری ڈیوٹی کرتا, نماز نے بھٹکایا مگر انہوں پڑھ رہے تو پڑھ رہے. آپ آخری کام کر لو, نماز وماز کیا ہے, اس کو لڑکا دو, کفر پہ خطہ ختم. اب اگر انہیں کافر مر گیا تو زندگی بھر یہ مسجدہ بنانا, مدرسے میں چندے دینا, حافظ بنا لیے, یہ کر لیے, وہ کر لیے, یہ سب لڑک گئے. جب شیطان آخری داؤ چل گیا, آخری داؤ حدیث شریف میں ہے کہ جب نزا کا وقت ہوتا ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ 7 سمندر کا پانی بھی پلا دو تو پیاس نہ بجھے. ایسی تکلیف ہے, مر رہا ہے, اور بڑی نورانی صورت بنا کے شیطان سامنے کھڑا ہوا ہے. کیا بھائی پیاس لگ رہی کیا؟ بہت تکلیف میں ہو, پیتا, ٹھنڈا پانی ہے, دیو. اللہ نہیں ہے بول, اللہ نہیں ہے بول. اب تکلیف کا عالم یہ ہے کہ 7 سمندر کا پانی بھی ملے تو آدمی پیاس نہیں بجھتی. اب ایک ٹھنڈا پیالہ, شیطان اگر داؤ چل گیا جان بچانے کے لیے یہ کہہ دیا اللہ نہیں ہے. ابھی چھوٹے موٹے کو چھوڑو یار, فخر الدین, امام فخر الدین رازی کے پاس پہنچ گیا. امام فخر الدین رازی کے مرنے کے بعد پہنچ گیا. امام رازی کے پیر حضرت نجم الدین کبریٰ کے شاگرد امام فخر الدین رازی. اور عجیب بات ہے, امام رازی اللہ ہے 360 دلیل قائم کرے تھے. اللہ ہے تو پروف کیا ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, کتاب کی کتاب لکھے اللہ ہے, ثابت کر دیے. ان کے پاس کوئی چھوٹا موٹا نہیں پہنچا. ملائکہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر ابلیس آ گیا. چھوٹے موٹوں کو تو چھوٹا سا لے گا, اب اتنے بڑے کے پاس بولا راضی اللہ ہے. ان سے پوچھ رہا جو اللہ کو ثابت کر چکے تھے دنیا میں. بولے اللہ کو پوچھ رہا, میرے سے؟ ہاں تم سے ہی پوچھ رہا ہوں. اللہ ہے, کتنے ہیں, کتنے ہیں؟ بولے ایک ہے. وہ کہاں ہے؟ انہوں دلیل لیے, دلیل لیتے وہ کاٹ ڈالا اور ثابت کر دیا اللہ نہیں ہے.
اب ان کو غصہ آیا, مر رہے ہیں جہاں کنی کے وقت, انہوں دوسری دلیل دی ہے, انہیں وہ کاٹ دیا, انہوں تیسری دی ہے وہ کاٹ دیا. اب انہوں دلیل پہ دلیل دے رہے ہیں, انہیں کاٹ پہ کاٹ کر رہا, اور انہیں ثابت کر رہا اللہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے. ایک مومنٹ ایسا آیا کہ امام راضی فیل ہو گئے, جتنا علم تھا خرچ کر دیے. اب یہ ان کا استاد تھوڑی تھا, وہ تو فرشتوں کا استاد تھا. ثابت کر دیا اللہ نہیں ہے. اب علم کو ٹٹول رہی, اب وقت خراب, اب جانے کا ٹائم ہو گیا. اتنی بحث میں اب جان نکلنے کا وقت ہو گیا. اب بار بار بولا بول راضی اللہ نہیں ہے, بول. اب یہ جواب نہیں دے رہے ہیں, اور ان کے پیر کامل سینکڑوں میل دور سے اپنے مرید کا یہ حشر دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں سے دیکھ رہے ہیں سینکڑوں میل دور سے. شیطان کا مناظرہ دیکھا کہ راضی دنیا کا اتنا بڑا عالم جو تفسیر کبیر لکھا تو اتنی ہو گئی, قرآن کی تفسیر, شیطان سے فیل ہو گیا. وہیں سے اپنی مسواک پھینک کے مارے, بول راضی اللہ کو میں نے بلا دلیل کے جانتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور جیسے پیر کی آواز سنے تو پھر انہیں پوچھا راضی بول اللہ ہے, بولے ہاں ہے, دلیل, بولے بلا دلیل. سبحان اللہ سبحان اللہ. قل واللہ احد کہا, جان نکل گئی. ارے اتنے بڑے کو نہیں چھوڑا, مسجد کے امام کو چھوڑ دیتا. آپ کو چھوڑے میرے کو چھوڑے گا, الگ کھا لے گا. چھوٹے موٹے سے کام نہیں چلا تو کسی بڑے کو بھیج دے گا. ارے بھائی وہ ٹیڑھا ہے, ذرا جا کے تو اس کے من بڑے بڑوں کو لڑکا دے گا. بھائی وقت اخیر کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ خاتمہ ایمان پر ہو, لیکن اہل بیت اطہار کے غلاموں, حسین اور حسن کی محبت کا صلہ یہ ملے گا کہ ہر ایک اپنے امتحان میں شیطان سے مقابلہ کرتا ہوگا, جواب کی منزل میں نہیں ہوگا, مگر اس وقت میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری آل کی محبت تم کو یہاں بھی کام آئے گی. فرمایا کہ الا من ماتا حب اہل محمد آل محمد ماتا مومنہ, کہ آگاہ ہو جاؤ جو میری آل کی محبت میں مرا وہ مومن مر گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد. یہ ہے اہل بیت کی محبت کا صلہ. سبحان اللہ. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ان سے محبت کرو. سبحان اللہ. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں دین کی تبلیغ پہ تم کو اجرت نہیں لیتا, میں چاہتا ہوں کہ میری آل سے محبت کرو. اہل بیت کے چاہنے والوں, یہ محبت تمہارے یہاں بھی کام آئے گی وہاں. اور یہ محبت آئی ہے جب کبھی کسی نے آل پر قربانی پیش کی. آج کا تو زمانہ یہ ہوا کہ ایک موضوع میرا بہت زبردست پورے بمبئی میں چل رہا ہے, پورے ہندوستان کو میں جگا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ آپ کو نبی کی محبت کے دعوے دار ملیں گے, چیخ چیخ کے نعت پڑھیں گے, اور عوام کا بھی عالم ہے, نعت رسول پڑھ رہے ہیں, پیسے پہ پیسے دے رہے ہیں, مگر جیب میں ہاتھ ڈال کے کوئی آل رسول کو نہیں دیتا. یہ سوشل بائیکاٹ جو نبی کی نسل سے ہو رہا ہے, 1400 سال سے یہ ناٹک چل رہا ہے عشق و محبت کا. میں تو ڈنکے کی چوٹ اللہ کے ولی کے آستانے پہ کہتا ہوں کہ مجھے تو ہندوستان میں کوئی عاشق رسول نہیں ملا. ارے جو نبی کی نسل پہ خرچ کرنا نہیں جانتا وہ عاشق رسول کا ہے. 11ویں شریف کرنے والوں, اولیاء کی آستانوں پہ چادر چڑھانے والوں, غریب نواز کے پاس 50-50 ہزار کی چادر چڑھاتے ہو, مگر غریب نواز کے خاندان کو چائے نہیں پلاتے. یہ عشق ہے, یہ دکانداری ہے. اور خدا کی قسم جو نبی کی آل پہ خرچ کرتا ہے, آل رسول پہ خرچ کرتا ہے. اور ایک میں آپ کو بتا دوں کہ سادات کے حق کو پہچانو. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے آل کے حق کو پہچانو, اگر تم نے ان کی خدمت میں کوئی کمی کر دی تو میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں تم سے جھگڑا کروں گا. بات سمجھ میں نہیں ہے, سکتے میں کیوں ہے, بہت خطرناک موضوع.